بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کینڈیڈیٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں ایس پی ڈی جو 470 پروجیکٹ لیڈی پولیس کانسٹیبل کا سن کا چل رہا تھا، اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ بولا جا رہا ہے کہ سر آپ ہمارے لیے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جو ہے وہ کچھ ویڈیو بنائیں، ہماری انٹرویو کی پریپریشن اور انٹرویو میں کیا کچھ ہوگا یہ ساری۔ یہ پہلی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس میں میں جسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بتاؤں گا کہ آپ نے انٹرویو جو ہے وہ آپ کا کیسے ہوتا ہے، اس میں ٹوٹل کتنے مارکس ہوتے ہیں، کتنے مارکس لے کے اپنے پاس ہونا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے آپ کے اس میں مارکس ہوتے ہیں 50 مارکس۔ سندھ پولیس کا جو بھی آپ کا ایس پی ہو گیا، ایس پی ڈی ہو گیا، ایس ایس یو ہو گیا، کوئی بھی آپ کا جو انٹرویو ہے اس میں آپ کے 50 مارکس ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا جو پاس ہونا جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی چانس نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کہ ٹیسٹ میں آپ کے زیادہ مارکس تھے تو اس میں تھوڑے بھی ہیں تو آپ پاس ہیں۔ اس میں آپ کو 50 میں سے 25 مارکس جو ہے وہ میکسیمم ہے، منیمم لینے ہی لینے ہوں گے۔ جتنے زیادہ لیں گے وہ تو پھر آپ کا میرٹ ہائی چلا جائے گا نا، تو وہ آپ کے چانس زیادہ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے 40% مارکس ہوتے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے وہ آپ نے کوالیفائی کرنے کے لیے انٹرویو میں، یہ ساری چیزیں جب وہ نوٹ کر لیجیے تاکہ بعد میں آپ کو جو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ 40% اگر آپ کے آؤٹ آف 100 ریٹن ٹیسٹ میں تھے تو آپ جو ہے وہ کوالیفائی کر گئے ہیں، آپ کا رزلٹ تو آلریڈی آ چکا ہے۔ پہلے وہ مسئلے مسائل تھے، کچھ رزلٹ خراب تھا، وہ جو بھی تھا تو وہ بعد میں اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا 1 سے 2 روز میں، تو آپ کا جو ہے وہ رزلٹ اپڈیٹ ہونے کے بعد اب ماشاءاللہ سے بہت اچھا رزلٹ بنا ہے۔ تو ہمارے چینل سے بھی جنہوں نے تیاری کی تھی انگلش، اور اتنا ٹائم نہیں ملا تھا، انگلش اور میتھ کی ہوئی تھی، میتھ کا تو جو 20% کا پورشن تھا آئی کیو کا وہ تو الحمدللہ پھر 100% جو ہے اسی میں سے ہو گیا تھا، اور انگلش کی بھی جو گیس بتایا تھا اسی میں سے ہی 4 سے 5 کویسچن جو ہے وہ ہو گئے تھے۔ تو وہ 50 سے 60% تک جو ہے وہ ہم نے کوئی 4 سے 5 ویڈیو میں ہی کلیئر کر لیا تھا۔ تو انشاءاللہ ابھی جو آپ کے نیکسٹ ہونے والے ہیں 480 پروجیکٹ، 490 اور جو بعد میں بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کی پریپریشن جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ 6 سے 7 جو ہے وہ پارٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو اب ڈیلی جو ہے وہ 1 سے 2 ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو بات کرتے جی آپ کے 40% اگر مارکس ہیں تو آپ جو ہے وہ کوالیفائی کر گئے ہیں، آپ کے انٹرویو ہوں گے۔ ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ نا آپ کی اپڈیٹ نہیں ملی کہ آپ کا انٹرویو کب ہے، لیکن انشاءاللہ مارچ میں جو ہے وہ چانس ہیں آپ کے انٹرویو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ نہیں ہوگی۔ ابھی ایس پی والے بے شک ان کا علیحدہ ہیڈ کوارٹر ہے، اپنے خود انٹرویو کا اپنے میڈیکل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، کیونکہ پروجیکٹ تو سارے چل رہے ہیں ایک ٹائم پہ 3 سے 4 پروجیکٹ، یہ تھوڑے سلو چل رہے ہیں، لیکن ٹوٹل جب 8 سے 9 ہے جو ابھی ان کے 480 بھی آ گئے، 490 بھی آ گئے، 86 88 جو یہ دونوں بھی رکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس ایس یو بھی چل رہا ہے، تو ایس پی یو والوں کے میڈیکل ہو رہے ہیں، تو یہ سارے پروجیکٹ جو ایک ساتھ چل رہے ہیں 8 سے 9 جس وجہ سے، اور 24 اور 436 والے جو جونیئر کلرک والوں کے بھی ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا 470 والا جو ہے انشاءاللہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مارچ میں جو ہے اس کا انٹرویو ہو، کیونکہ ابھی اس حوالے سے جو ہے نا کوئی نیوز نہیں ملی۔ ابھی جو ہے وہ ایس پی یو والوں کے میڈیکل ہو رہے ہیں، ایس ایس یو والوں کے بھی جو ہے وہ لاڑکانہ والوں کی آئی تھنک جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کراچی کی باری آنی ہے، حیدرآباد کی، تو وہ ان کے بھی ہونے ہیں، تو اس کے بعد ان کے بھی انٹرویو ہونے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی آپ کے انٹرویو ہوں یا ان کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، تو مارچ میں چانس ہے آپ کا ہو، لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارچ میں مسٹ ہوں گے، لیکن مارچ سے پہلے جو ہے ابھی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جب آئے گا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، آپ ابھی سے جو ہے وہ تیاری کریں۔ تو 50 مارکس ہیں ٹوٹل آپ کے انٹرویو کے، یہ چیز یاد رکھ لیجیے گا، یہ بعد میں انکلوڈ ہوگی جتنے آپ ان میں لیں گے۔ آپ کے جو ریٹن ٹیسٹ میں 40% پاسنگ تھے جتنے آپ نے لیے، مطلب کہ اس میں جو ہے اب انٹرویو میں جتنے مارکس لیں گے وہ اس میں ایڈ ہوں گے، اور اس کے بعد ہی میرٹ بنے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کا میرٹ علیحدہ اور اس میں یہ مارکس انکلوڈ نہیں ہوں گے، جسٹ وہ والے مارکس سے آپ کا میرٹ بنے نہیں، آپ کے ٹوٹل آؤٹ آف 150 بنے گا۔ جب بھی رزلٹ آپ کا میرٹ بنے گا وہ 150 میں سے بنے گا، جو ہے وہ 100 جو آپ کے ہو گئے تھے ریٹن ٹیسٹ کی، اور 50 آپ کے جو ہے یہ ٹوٹل ہیں انٹرویو کے۔ اب اس میں جتنے آپ نے لیے ہیں مینس کہ آپ نے 70 لے لیے تھے دوسرے میں ریٹن میں، اور ابھی 50 میں سے آپ نے جو 25 جو ہے وہ منیمم لینے ہیں آپ نے پاس کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ نے وہاں سے 70 لے لیے، وہاں سے 80 لے لیے، اور یہاں سے 50 میں سے آپ کے 24 آ گئے تو آپ پاس ہیں، کہ آپ کے ادھر زیادہ ہیں، اب باقی کے ادھر 40 ہیں، 35 ہیں، 38 ہیں، 42 ہیں، نہیں، آپ نے دونوں میں علیحدہ علیحدہ پاس کرنا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ پاس نہیں کر سکتے، یہ ایک جو ہے نا سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کی تیاری کے لیے میں کچھ ایسز بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بعد میں گائیڈ کروں گا، بھی ڈیلی 1 سے 2 ویڈیو اپلوڈ بھی کروں گا، جس میں آپ کو امپورٹنٹ ایسز اور ایسز کو لکھنے کا طریقہ، انٹرویو میں آپ سے جو کویسچن ہوں گے ان کے متعلق یہ ساری چیزیں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی، آپ کو تیاری انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو
ایک تو آپ کے 40% وہاں سے پاسنگ مارکس ہو گئے، اس کے بعد یہاں سے 50 میں سے 25 مارکس آپ نے لینے ہیں، یہ چیز یاد رکھ لیجیے گا۔ اب اس میں جو ہے نا ڈفرینٹ پورشن بنے ہوں گے، یہ اب میں ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں اپنے حساب سے، وہاں سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ کے 2 ہوں گے ایسیز، 10 اور 10 20 مارکس کے، ایک انگلش میں لکھنا ہوگا، ایک اردو اور سندھی، یہ آپ کے پاس آپشن ہوگا۔ اردو سندھی والا انگلش میں مسٹ لکھنا ہوگا، یہ دونوں کے 10 مارکس ہیں۔ اب ایسے جو ہے نا وہ آپ کا، یہ جو میں ٹاپک کو بعد میں آپ کو بتاؤں گا کون سا ہوگا، لیکن اس میں آپ کا پولیس کانسٹیبل کا آ سکتا ہے، لیڈی کانسٹیبل، پولیس کانسٹیبل، آپ اس کو جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ سے جو ہے وہ کرپشن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے بھی کرونا چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے مائی فرینڈ، فیوریٹ بک، قائد اعظم، مائی ہیرو، علامہ اقبال، آپ کے جو سچل سرمست ہیں، آپ کی ایسی کوئی ہستی ہیں، ان کے حوالے سے جو آپ سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو کمپلیٹ واچ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایسے میں پوچھا آپ سے جو ہے وہ انٹرویو آپ کا ہوتا کس نوعیت کا ہے۔ اس میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا، انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو جو ہے وہ ایسے اور جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ بتاؤں گا۔ تو ایسے آپ کا بالکل یہ میٹرک والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ سے جو 3 سے 4 آپ کو بتائیں کسی ہستی کے بارے میں، قائد اعظم، علامہ اقبال، پاکستان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے جو ہے وہ کرپشن ہوگی، آپ کے جو کرونا وائرس ہو گیا کوئی نیگیٹو، ایسے میں جو ہے یہ کرپشن ہے، یا مینس کے پازیٹیو میں آپ سے جو ہے پیٹریٹزم، حب الوطنی ہو گئی، ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ سے بالکل بیسک پوچھی جائیں گی۔ تو یہاں آپ سے کہا جا سکتا ہے مائی سیلف اپنے اوپر لکھیں، اپنے فرینڈ کے اوپر لکھیں، جو میٹرک میں آپ پڑھتے ہیں مائی نیم یہ ہے، اس کے بعد میں نے یہاں سے میٹر کیا، انٹر کیا، میری تعلیم یہ ہے، میں پولیس کو جوائن کرنا چاہتی ہوں، میں مجھے بہت شوق ہے، میرے والد صاحب کا یہ نیم ہے، میرا گھر یہاں پہ ہے، میرے شوق یہ ہیں، میری ہابیز ہیں، یہ بالکل بیسک چیزیں میں یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس کی 10 سے 12 اپنے لائن لکھنی ہوتی ہے، زیادہ اپنے لکھنے نہیں ہوتا۔ یہ آئی تھنک 150 ورڈز کا ہوتا ہے، تو وہ پھر 15 لائن بن جائے گی، تو وہ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو جب وہ گائیڈ کر دوں گا آپ نے کیسے لکھنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، سٹارٹ کیسے کرنا ہے، یہ کس طرح سے لکھنا ہے۔ اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ کی جو ہے وہ لکھائی بہت میٹر کرتی ہے، آپ کی جو ہے نا ریٹرن میں آپ کی لکھائی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے پریکٹس کرنی، کیونکہ وہ آپ کی لکھائی دیکھیں گے، آپ کے جو ہے ورڈز دیکھیں گے، آپ نے کیسے اینڈ پہ کامہ لگایا ہے، کہاں سے آپ جو ہے وہ پیرا کو شروع کر رہے ہیں، کہاں پہ ختم کر رہے ہیں، یہ چیزیں صرف دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں ایسا کوئی نہیں آپ کا CSS کا یا FPSC کا امتحان کوئی نہیں ہے جس میں یہ چیزیں میٹر کریں۔ تو 20 ہیں، 20 میں سے جو ہے نا آپ دونوں ایسیز کے ملا کے آپ ایزیلی جو ہیں وہ 15 سے 18 مارکس جو ہیں وہ ایزیلی ایوریج بچے جو ہیں 16-17 نمبر لے لیتے ہیں۔ تو اب اگر اچھی آپ کی لکھائی ہے، اچھی چیزیں جو ہے بالکل بیسک چیزیں ہیں، تو آپ 18-19 تک اس میں چلے جاتے ہیں۔ باقی اب 30 مارکس ہیں وہ بالکل ایزی ہیں، یہ 15-18 آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو 20 میں سے آپ کے اگر مشکل بھی چیز ہو تو 15 تک آپ لے لیں گے، لیکن باقی 30 جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سمپل ہے، اس میں کچھ ایسا جو ہے وہ مشکل چیز ہے ہی نہیں۔ اس میں آپ سے سب سے پہلے آپ نے جو جانا، ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ نے جانا ہے ایسے کوئی سمپل سا آپ نے ڈریس پہننا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اوور نہیں لگنا۔ ہوتے ہیں نا کچھ زیادہ چیزیں لڑکے ہی کرتے ہیں کہ مطلب کہ ٹائی وغیرہ لگا لیتے ہیں، کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو وہ اس میں ایسے جسم جو ہے نا پھانسا جاتا ہے، مینس کہ اوور بندہ لگ رہا ہوتا ہے، ایسے ہیئر سٹائل ایسا کر لیا، مینس کہ چہرے پہ جو ہے وہ اچھی عجیب سی کریم وغیرہ لگا لی، وہ لک لانے کے لیے، چمک کے لیے، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا۔ جو آپ نارمل روٹین میں اپنا ڈریس پہنتے ہیں سیم وہی پہن کے جانا ہے، ایسا نہیں اوور نہیں لگنا اس میں، کیونکہ وہ یہ چیزیں آپ کی میٹر بہت کرتی ہیں۔ جب آپ کا انٹرویو کسی بھی جاب کے لیے ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کی، تو آپ نے سمپل اپنا ڈریس پہننا ہے، جو نارمل روٹین میں جو آپ رہتے ہیں ویسے ہی آپ نے رہنا ہے، اور آپ نے چلے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو اگر تو کسی روم میں ہے تو آپ نے ناک کر لینا ہے جو ہے نا ڈور کو، وہ آپ کو اجازت دیں گے۔ آپ نے اگر باہر بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ نے ایک بار اجازت لے لینی ہے، اور چیئر پہ بیٹھنے کے لیے آپ نے میں سیٹ سر یہ آپ کو کہہ دینا کہ میں بیٹھ سکتی ہوں یا نہیں، تو وہ کہہ دیں گے، تو آپ نے سمپلی جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے سلام کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے۔ تو وہ اس کے بعد جو وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلا آپ سے سوال ہوگا انٹروڈیوس یور سیلف۔ اگر وہ ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر وہ انگلش میں پوچھتے ہیں تو انگلش میں جواب دینا ہے، اگر وہ اردو میں، سندھی میں، جس لینگویج میں آپ سے پوچھیں گے آپ نے اسی لینگویج میں جواب دینا ہے، ورنہ آپ پھنس جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ وہ آپ سے اردو میں پوچھتے ہیں، آپ کوئی انگلش کا ورڈ اس میں یوز کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، مین کے ہوتے ہیں کچھ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے میری ریپوٹیشن بڑھے گی، تو کہتے ہیں یور فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن۔ تو جب آپ نے جا کے بیٹھنا ہے تو ایسے آرام سے آپ نے بیٹھنا ہے، کنفیوز نہیں لگنا، اور سامنے والا جو آپ کے 2 سے 3 لوگ بیٹھے ہوں گے، DIG صاحب ہوں گے، SP صاحب ہو سکتے ہیں، 3 سے 4 لوگوں کا پینل ہو سکتا ہے، ایک جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں، یہ 3 سے 4 جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے 4 لوگوں کا پینل ہوگا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ آپ نے بیٹھ کے کنفیوز نہیں لگنا، بالکل ان کے سامنے ان کے
جو بندہ آپ سے کویشچن کرے گا وہ سارے آپ سے ایک ایک دو دو کویشچن کریں گے. آپ نے جو ہے جس نے آپ سے کویشچن کرنا ہے آپ نے ان کی طرف دیکھ کے جواب دینا ہے. یہ نہیں آپ نیچے دیکھ رہی ہوں جو آپ سامنے والے کی طرف دیکھ رہے ہوں. جس نے آپ سے کویشچن کرنا ہے آپ نے ان کی جو ہے نا آنکھوں میں نہیں دیکھنا, آنکھوں کے درمیان یہ ماتھے پہ جو ہے نا یہ لکیر ہوتی ہے, آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے, ان کے سامنے دیکھ کے. یہ نہیں سار نیچے کر کے. ٹھیک ہے احترام کرنا چاہیے, احترام جو واجب ہے, لیکن جو ہے نا آپ نے جب جواب دینا ہے وہاں پہ آپ نے بالکل کلیئر کٹ ان کو جواب دینا ہے. ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی, ان کے ماتھے پہ دیکھنا ہے, کیونکہ وہ جب آپ سے آنکھوں میں آنکھیں آپ جب ملانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ آپ کی طرف دیکھیں گے تو آپ فوراً سے آنکھیں نیچے کر لیں گے. تو یہ نہیں آپ نے کرنا. تو آپ سے جو کویشچن کیا جائے گا آپ نے وہی بتانا ہے, اور آپ سے جو ہے وہ جو بندہ پوچھے گا آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے, دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. اور کنفیوز نہیں ہونا, جو کویشچن پوچھا گیا وہی بتانا ہے, اور نہیں آنسر آتا تو آپ نے فوراً کہہ دینے کہ سر نہیں آتا. یہ نہیں کہ آپ اس کو جی مجھے یہ نہیں آتا, مجھے وہ والا آتا ہے, وہ والا پوچھ لیں. تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا, جو نہیں آتا آپ نے سوری کہہ دینے, وہ آپ سے نیکسٹ کویشچن پوچھ لیں گے. 30 مارکس ہیں, 30 میں سے 20 جو ہے نا 15 ایوریج ویسے مل جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کویشچن کے آنسر دیں گے تو وہ آپ کے زیادہ مارکس بن جائیں گے. 10-15 جو ہے وہ ویسے ملتے ہیں. تو آپ نے انٹروڈیوس یور سیلف کہیں گے تو آپ نے انگلش میں کر سکتے ہیں, انگلش میں کریں, اردو میں, سندھی میں, جس لینگویج میں آپ کو برتری حاصل ہے, جس لینگویج میں آپ جو آپ دے سکتی ہیں آپ نے وہ لینگویج جو ہے یوز کرنی ہے, دوسری لینگویج یوز نہیں کرنی. تو اگر تو وہ انگلش میں کہتے ہیں تو آپ نے انگلش میں ہی انٹروڈیوس کروانا ہے. تو آپ نے انٹروڈکشن جب دینا ہے, یہ میں بعد میں ویڈیو بتاؤں گا کہ انٹروڈکشن کیسے دینا ہے, لیکن فی الحال یہ تھوڑا سا بتا دیتے کہ آپ نے اپنا نیم بتانا ہے, اپنے والد کا نیم, اپنا پتہ بتانا ہے, اور اپنا جو ہے وہ کوالیفیکیشن بتانی ہے. یہ 3 سے 4 چیزیں, اس میں زیادہ آپ نے لمبا نہیں لے کے جانا, کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت لمبا اس چیز کو لے کے جاتے ہیں. یہ 1 سے 1.5 منٹ کا انٹروڈکشن آپ نے 3 سے 4 لائن میں دینا ہے, اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینا. تو اس کے بعد آپ نے چپ کر دینا ہے. وہ نیکسٹ کویشچن آپ سے پوچھیں گے آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ہو سکتا ہے, آپ نے بتانا کہ میں نے یہاں سے یہ جو ہے اس یونیورسٹی سے, اس کالج سے میں نے آپ کا انٹر کیا ہے, آپ نے گریجویشن کی ہے, جو بھی آپ کی تعلیم ہے. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پولیس کو آپ جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں, پولیس کی خوبیاں یا خامیاں بتائیں. تو یہ آپ نے لازمی بتانی ہے, ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں بتانی. یہ خوبیاں بتانی ہے, حامیوں میں آپ نے کوئی چھوٹی سی بتا دینی ہے. ایسے نہیں کہ آپ بتانا شروع ہو جائیں کہ پولیس رشوت کھاتی ہے, کام نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. آپ نے کوئی چھوٹی سی بتا دینی ہے, زیادہ نہیں, وہ پھر بعد میں یہ مسئلہ بنتا ہے. تو آپ نے جو خوبیاں جو اچھی سی بتا دینی ہے. تو جو بھی آپ سے کویشچن ہوگا آپ نے جسٹ اسی کے ریلیٹڈ جواب دینا ہے. اس کے بعد آپ سے کویشچن ہو سکتا ہے ایک کہ آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے یا فیوریٹ سبجیکٹ آپ کا. اس میں آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے انگلش کہہ دینا ہے پوائنٹ بنانے کے لیے. بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ انگلش کہہ دیتے ہیں, جو آپ کہیں گے وہ پھر اس کے ریلیٹڈ آپ سے کویشچن کریں گے. وہ آپ سے انگلش کی ہسٹری پوچھ سکتے ہیں, انگلش کی گرامر پوچھ سکتے ہیں, انگلش کی پریپوزیشن, وہ آپ سے پھر اس لینگویج میں جو آپ جو ہے وہ پوچھیں گے. تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. اگر آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں آپ اچھے ہیں, ہسٹری میں اچھے ہیں اس کا کہیں, اگر آپ مطالعہ پاکستان ہسٹری ہے اس میں اچھے ہیں وہ کہہ دیں, اس کے اردو میں اچھے ہیں وہ کہہ دیں, سندھی اچھی ہے. جو لینگویج یا جو آپ کا سبجیکٹ اچھا ہے, فیوریٹ ہے, وہ ہی بتانا ہے, دوسرا نہیں بتانا. یہ میں آپ کو چیز کلیئر بتا رہا ہوں, ورنہ آپ پھنس جائیں گے. وہ پھر آپ سے اسی لینگویج میں جو آپ پوچھیں گے تو پھر آپ کو نہیں آئے گا تو وہ آپ کے مارک کٹ کر لیں گے. تو یہ چیز نہیں کرنی. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کی ہابیز کیا ہیں, وہی بتانی ہے, جو مطلب کہ آپ کی ہیں اس کے بارے میں آپ کو نالج ہے, علم ہے, تبھی بتانا ہے. یہ نہ ہو آپ کہہ دیں کہ مجھے جی کرکٹ دیکھنا پسند ہے. اب وہ پوچھیں گے کرکٹ میں LBW کیا ہوتا ہے, LBW کس کو کہتے ہیں, لیگ بفور وکٹ. وہ بولیں گے جی 1 اوور میں بالر کتنے باؤنس کر سکتا ہے, پاکستان نے ورلڈ کپ کب جیتا. وہ پھر آپ سے اس کے ریلیٹڈ پوچھیں گے. اگر آپ ورلڈ کپ ہاکی کہہ دیں گے تو وہ آپ سے ہاکی کے ریلیٹڈ پوچھیں گے. چیزیں وہی کہنی ہیں جن میں آپ کا نالج اچھا ہے, جن میں آپ کا جو ہے ایکسپیرینس ہے, جو چیزیں آپ جانتی ہیں وہی چیز آپ نے بتانی ہے, کوئی دوسری چیز نہیں بتا دینی. یہ چیزیں میں بہت لمبی ویڈیو کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ سے جس حوالے سے پوچھا جائے گا آپ نے وہ چیز بتانی ہے جس میں آپ کا جو ہے وہ نالج ہے, آپ کا جو ہے انٹرسٹ ہے, آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں, آپ اس چیز کو جانتی ہیں, آپ نے وہی چیز کہنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے لڑکوں والی گیم ہی کہنی ہے. جو آپ سے ہابیز پوچھیں گے, جو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بکس پڑھنا پسند ہیں, مجھے رسالے وغیرہ جو میں پڑھتی ہوں, میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں, میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں, یا اس حوالے سے آپ نے کہہ دینا ہے. جو آپ یا ٹی وی دیکھ لیتی ہوں, تو اس حوالے سے جو آپ سے کویشچن آگے ہو ہی نہیں سکے گا جی کہ اس میں کیا ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ جی مجھے کرکٹ پسند ہے تو وہ اس میں کرکٹ میں جو ہے وہ آپ سے سوالات پوچھیں گے. PSL کا کون سا سیزن جو ہے وہ ابھی سیزن چل رہا ہے, کہ یہ 7واں جو ہے وہ سیزن ہے, کس نے کتنے سیزن جیتے, پہلا کون سا جیتا. تو اس لیے وہ اس حوالے سے آپ سے کویشچن کریں گے. تو آپ نے وہ چیز بتانی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے, نالج بھی ہے, اور آپ کو برتری حاصل ہے.
जो आपसे आप समझते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे मैं हल कर लूँगी, तो फिर आपने ही कहना है, अदरवाइज़ आपने वो चीज़ नहीं कहनी। और लैंग्वेज का मैं पहले बता चुका हूँ, वो लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें आपको बर्तरी हासिल है। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बताएं, दूसरी नहीं अगर इंग्लिश आती तो फिर उर्दू सिंधी बताएं, जो नॉर्मल जो आपको आती है वही बताएं। और ऐसे के हवाले से इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा। इंट्रोडक्शन में जो आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही सवाल होंगे आपसे। अगर मैथ कहेंगे तो मैथ का जो आप सिंपल सा कोई फार्मूला पूछ लेंगे, इंग्लिश कहेंगे तो प्रपोजिशन वगैरह कुछ भी ऐसा सिंपल सा पूछेंगे, सिंधी जो भी है बिल्कुल ये सिंपल से आपसे क्वेश्चन होंगे। आपसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पूछा जा सकता है, वज़ीर-ए-आला कोई आपके गवर्नर स्टेट बैंक हो गए, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जनरल नॉलेज में आपसे पूछी जा सकती हैं। या हिस्ट्री में कुछ 1 से 2 पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सदर के नाम पूछा जा सकता है। बिल्कुल ये सेम चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 15 मार्क्स जो है वो आप इजीली ले लेंगे इंशाल्लाह। आपके ऐसे के 10 से 15 तक इजीली हो जाएगा। और ये 30 में से अगर आप अच्छे क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आप 20 मार्क्स तक ले लेंगे। तो 35 मार्क्स तक जो है ना वो 30 तक आप इजीली हो जाएगा। तो अगर 60 मार्क्स भी आपके 50 भी हैं तो आपके इंशाल्लाह 85 तक चले जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जी अब कल से ही मैं आपके लिए जो है ये एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, आपसे जो ऐसे पूछे जाएंगे, उस हवाले से वीडियो बनाऊंगा कल से ही। डेली जो है ना 3 से 4 मैं टोटल ये वीडियो 5 कर लूँगा टोटल, जिसमें जो है ना आपके ऐसे भी कवर हो जाएंगे, आपका जो है वो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आपने जो है नोटबुक ले लेनी है और साथ साथ ही इन चीज़ों को नोट करते जाना है, जो चीज़ें आपसे पूछी जानी है तो वो आपने याद कर लेनी है। तो इंशाल्लाह कल से ही वीडियो अपलोड होगी। आज जो है वो काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो सबकी अपडेट जो है वो लाजमी होती है। वो अंदर से कहीं से रिपोर्ट निकलवानी होती है, वो फिर अपडेट देनी होती है, तो इसलिए इंशाल्लाह सुबह से आपकी वीडियो जो है वो मस्ट अपलोड करूँगा। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।